الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. کل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی یعنی اتباع سنت کے فوائد کا سلسلہ جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے. فرماتے ہیں من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ والہیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ بالدین. جو آدمی میری سنتوں کا اہتمام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 انعامات سے نوازیں گے. پہلا انعام یہ ہے المحبت فی قلوب البررہ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں چونکہ وہ اتباع سنت کا خوب اہتمام کرتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. بہت سے اللہ والے تو وہ ہیں جن کو بعضوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، خالی حال سنا ہے، کسی اور جگہ بہت دور رہتے ہیں لیکن بس ان کی محبت ان کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہوتی ہے. بہت سے وہ ہیں جو کئی صدیوں پہلے گزر چکے لیکن جب ان کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجیں مارنے لگتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو پیروی کرتے تھے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. دوسرا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا
والہیبۃ فی قلوب الفجرہ، جو بدکار اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کی ہیبت اور ان کا رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو خصوصیات اور امتیازات عطا فرمائے تھے، یعنی ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو عطا فرمائی تھی، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی تھی، ان میں سے ایک چیز رعب تھا۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رعب اور ہیبت کو 1 مہینے کی مسافت تک پہنچا کر میری مدد فرمائی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں قیام تھا مدینہ منورہ میں، وہاں سے جو مقامات، جو ملک 1 مہینے کی دوری پر تھے، وہاں کے لوگوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا۔ حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ 1 مہینے کا لفظ جو فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ اس سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب نہیں تھا، چنانچہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو دشمن تھے ان کی مسافت کے اعتبار سے دوری زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔ آپ کے اسی رعب کا یہ نتیجہ تھا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی جب آپ کے سامنے آتا تھا تو لرز جاتا تھا۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے گا، اس اتباع اور پیروی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس رعب اور ہیبت کا کچھ حصہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا ایک رعب ہوتا ہے، اور وہ رعب باقاعدہ ہر ایک پر اپنا اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ مظفر نگر ضلع کا جو کلیکٹر تھا، یہ انگریز کے زمانے کا قصہ ہے، جس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہماری حکومت کے خلاف جنگ لڑی تھی وہ کون ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی نے بھی ہماری حکومت کے خلاف شاملی کے میدان کے اندر جنگ اور مسلح جد و جہد میں شرکت کی تھی۔ میں ذرا ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ کیسے ہیں؟ چنانچہ وہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات اور زیارت کے لیے گنگو کی طرف نکلا۔ حضرت کو کسی نے بتلایا کہ کلیکٹر آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت کی مجلس باہر ہوتی تھی، باہر تشریف فرما ہوتے تھے۔ جب وہ آبادی کے قریب آیا اور حضرت کو اطلاع ہوئی تو حضرت اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور کواڑ بند کر لیے اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ وہ کلیکٹر آیا اور دیکھا کہ حضرت موجود نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن اس کو یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہ کواڑ کھلوائے یا کھٹکھٹائے۔ بس تھوڑی دیر انتظار کر کے اٹھ کر واپس چلا گیا، لیکن حضرت اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اس کلیکٹر کا دورہ تھا، اپنے سرکاری کام سے آیا تھا اور سرکٹ ہاؤس سرکاری مہمان خانے میں قیام پذیر تھا۔ لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر کا دورہ ہے، وہ یہاں آیا ہے تو آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں ملاقات کروں؟ مجھے اس سے کیا کام؟ مجھے کیا لینا دینا؟ تو لوگوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے متعلق کچھ غلط شکایتیں لوگوں کی طرف سے حکومت میں پہنچائی گئی ہیں، اگر آپ کلیکٹر سے ملاقات کر لیں تو اس کا تصفیہ ہو جائے، ان کی بدگمانی دور ہو جائے اور مدرسے کا نقصان نہیں ہوگا۔ تو مدرسے کا معاملہ تھا، اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت سرکاری مہمان خانے میں جہاں اس کا قیام تھا جانے کے لیے نکلے،
اس زمانے میں سواری کے لیے بڑے لوگوں کے پاس پالکی ہوا کرتی تھی۔ حضرت کی پالکی بڑے بڑے علماء، حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، حضرت رائے پوری وغیرہ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت کی پالکی کو اس مکان کے سامنے لے جا کر رکھا جس میں وہ کلیکٹر ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اندر سے دیکھ رہا تھا، جہاں آپ کی پالکی نیچے رکھی گئی فوراً وہ کھلے ننگے پیر دوڑا ہوا آیا۔ حضرت پالکی سے باہر آئے، اس نے سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ حضرت نے مسافہ کیا لیکن اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو، تو حضرت نے فرمایا کہ انصاف کرو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ اور ان پر رحم کرو۔ یہ کہا اور پالکی میں بیٹھ کر واپس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت کے جانے کے بعد کلیکٹر نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ یہ آئے تو میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، میرے دل کے اندر ایک گھبراہٹ سی اور ہیبت سی پیدا ہو گئی، اور میں غیر اختیاری طور پر ننگے پیر دوڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ چلے گئے تو مجھے اطمینان ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ وہی تھے جن کی ملاقات کے لیے تم ایک مرتبہ گئے تھے، لیکن وہ تمہاری ملاقات کے لیے باہر نہیں نکلے تھے۔ اتباع سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ رعب و ہیبت عطا فرمائی تھی۔ اتباع سنت پر تیسرا انعام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وسعت و فی الرزق، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے نتیجے میں رزق اور روزی میں وسعت عطا فرماتے ہیں، کشادہ روزی عطا فرماتے ہیں۔ آج کل تو لوگ کشادہ روزی کے لیے معلوم نہیں کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے ہیں۔ لوگ آ کر کہتے ہیں مولوی صاحب روزی کے اندر برکت کا کوئی وظیفہ بتلاؤ، اور بہت سے تو ایسے وظیفچی بن جاتے ہیں کہ دن رات کے سارے اوقات ان کے ان وظیفوں کے اندر گزرتے ہیں۔ ارے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پر مفت میں یہ چیز حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں اتباع نہیں کرنا، بلکہ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یعنی اس غرض کے لیے اتباع نہیں کرنا کہ روزی میں برکت ہو، بلکہ اس لیے اتباع کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، ہماری کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو چیزیں دیں گے ان میں یہ بھی آ جائے گا۔ جیسے بھینس گوبر کے لیے کوئی بھی نہیں پالتا، بھینس تو دودھ کے لیے پالی جاتی ہے، لیکن گوبر بھی ساتھ میں آ جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی کی وسعت بھی اتباع سنت کے نتیجے میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی وثقۃ فی الدین، یعنی اتباع سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دین کے اندر پختگی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی سنتوں کی پیروی کرتا ہے وہ دین کے اندر بڑا پختہ ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن اور حدیث میں سنتوں کی پیروی کرنے پر بہت ساری بشارتیں اور فائدے بتلائے گئے ہیں، چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اکابر امت کے یہاں اتباع سنت کا بڑا اہتمام رہا، اور یہ حضرات تو ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ عشق کی وجہ سے آپ کی سنتوں کا اتباع اور پیروی کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زار اور ایک ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سنت کی پیروی میں اتنے مشہور ہیں کہ ان کے آزاد کردہ غلام حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو سنت کی پیروی کرتے ہوئے کوئی دیکھے گا تو یہ کہے گا کہ یہ آدمی پاگل ہے۔ بس ان کے اوپر اتباع سنت کی ایک دھن سوار تھی، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا
بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ حدیثوں میں ان کے قصے بہت آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ میں آپ کو 4 کام ایسے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ دوسروں کو وہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ آپ نے پوچھا وہ کام کیا ہیں؟ تو اس نے وہ کام بتلائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ اسی طرح جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے تھے تو راستے میں جن جن جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہوتے تھے اور آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہوتی تھی، وہاں اسی جگہ پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ایک بہت لمبی روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ اور نشانیوں کے ساتھ تعیین فرمائی ہے۔ اگرچہ اب وہ علامتیں باقی نہیں رہی، وہ تو بہت مدت پہلے ختم ہو چکی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے سفر میں جب بھی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے تھے تو اس کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہاں خود بھی نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جن درختوں کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی تو اپنے سفر کے دوران باقاعدہ دور دور سے پانی لا کر ان درختوں کی جڑوں میں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ یہ درخت سوکھ نہ پائیں اور ان کو ان سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا رہے، یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب النساء، پرانی جگہ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ باب النساء یعنی عورتوں کا دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو یعنی اچھا ہو۔ عورتوں کے لیے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس دروازے کو اپنے آنے جانے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس اپنی اس خواہش اور تمنا کا اظہار فرمایا کہ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام اور خادم خاص ہیں، فرماتے ہیں کہ بس اس دن کے بعد سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد نبوی کے اس دروازے سے نہ کبھی داخل ہوئے نہ کبھی نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ عام مزاج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے لیے اپنے آپ کو نچھاور کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو لے کر عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے۔ اس وقت تک مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ صرف عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے طے کیا کہ ان کو کسی حال میں بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ حالانکہ اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جب کوئی بیت اللہ کی زیارت کے لیے ارادے سے آتا، حج اور عمرہ کے ارادے سے آتا، تو کوئی بھی ہو، چاہے اپنا دشمن ہی ہو، تو بھی اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن قریش نے یہاں بھی اس عام اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے طے کیا کہ ہم ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مکہ مکرمہ کے آس پاس جو دوسرے قبائل آباد تھے ان کو غلط خبر دی مکے والوں نے کہ یہ لوگ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ حملے کے ارادے سے تشریف نہیں لائے گئے تھے بلکہ عمرے کے ارادے سے آئے تھے۔ لیکن ان قبائل کا ساتھ لینے کے لیے
انہوں نے ان قبیلے والوں سے یہ جھوٹی بات کہی۔ چنانچہ ان قبیلے والوں نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے گھر کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ قریش کے مقابلے کے لیے قریش مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر آپ نے راستہ بدل لیا تاکہ دوسرے راستے سے مکہ مکرمہ پہنچ سکیں۔ حدیبیہ جو جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے شمشیہ نامی علاقہ آتا ہے، اس زمانے میں وہ حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اڑ گئی۔ حضرات صحابہ کہنے لگے خلات القصوہ، خلات القصوہ، یہ قصوہ، یہ اونٹنی اڑ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خلات القصوہ وما ذاک لها بخلق ولکن حبسها حبس الفیل، یہ اڑ نہیں گئی اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیٹھ گئی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یصلونی خطۃ یعظمون فیہا حرمات اللہ الا آتیتہم ایہا، خدا کی قسم آج مکہ والے حرم کے ادب اور احترام کے سلسلے میں جن شرطوں پر میرے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے میں ان کے ساتھ ان شرطوں پر صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ کہہ کر اونٹنی کو اٹھایا تو اونٹنی اٹھ گئی، پھر قریبی پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کے بعد مکہ والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو بس عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہمیں طواف اور سعی کا موقع دے دیا جائے، ہم اپنا کام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا، وہ تو بیچارہ مکہ مکرمہ تک پہنچا ہی تھا کہ مکے والوں نے اس کی سواری کے اونٹ کو قتل کر دیا، اس کو بھی مار ڈالنے کے در پہ تھے، بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر تم یہ پیغام لے کر جاؤ۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ مجھے مکہ والوں کے ساتھ اور مکے والوں کو میرے ساتھ کیسی دشمنی ہے، وہاں میرے قبیلے کے اتنے آدمی بھی نہیں جو میری حمایت کریں، آپ حضرت عثمان کو بھیج دیجئے، ان کے قبیلے کے بہت سے آدمی وہاں ہیں، ان کے لیے یہ کام آسان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم میرا پیغام مکہ والوں کے پاس لے کر جاؤ اور ان کو بتلاؤ کہ ہم یہاں لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم کو موقع دیا جائے، ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی صحیح کریں گے، حلق کرائیں گے، واپس ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے پاس اپنا ایلچی بنا کر اور یہ پیغام دے کر بھیجا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا پیغام ان مسلمانوں کے نام بھیجا جو مکہ مکرمہ میں تھے اور کمزور تھے، اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ نہیں آ سکتے تھے، کہ ان کو یہ بتلا دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب مکہ مکرمہ پر ہمیں فتح عطا کرنے والے ہیں۔ یہ دو پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے حضرت عثمان جب یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ جانے کے لیے نکلے تو مکہ میں ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی اور سفیر بن کر کے آ رہے ہیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ مکے میں زیادہ تھے، ان کا بڑا جتھا تھا اور زیادہ قوت والے تھے۔ انہوں نے کہا ہمارے قبیلے کا آدمی آ رہا ہے، یہ ان کے لیے عزت کی چیز تھی کہ
کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو ایسی عظیم خدمت کے لیے چنا گیا۔ چنانچہ وہ سب باقاعدہ ہتھیار لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے مکہ سے باہر آئے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو ان کو اپنی حمایت میں لے لیا اور ان کو ساتھ لے کر گئے کہ تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ اطمینان سے کرو، کوئی بھی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا، تم جو چاہو کرو، تم پر کوئی انگلی بھی نہیں رکھ سکتا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ خیر، انہوں نے مکہ کے سرداروں کو پیغام پہنچایا، وہاں جو کمزور مسلمان تھے ان کے نام جو پیغام دیا گیا تھا وہ بھی پہنچایا۔ جس وقت ان کو ان کے قبیلے والے لے کر کے جا رہے تھے تو ان کے قبیلے والوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ آدھی پنڈلی تک لنگی پہنتے تھے، یہ سنت ہے، یہ احرام میں تھے، اور اسی حالت میں ان کی لنگی آدھی پنڈلی پر تھی۔ اور مکے والوں کا فیشن اور اسٹائل اس زمانے میں یہ تھا کہ مکہ کے جو بڑے اور سردار قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے وہ لنگی ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے تھے، زمین سے گھستے اس طرح پہننے کی عادت تھی، اور اس کو عزت اور فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ اگر کوئی آدمی اس سے ذرا اوپر لنگی پہنے تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتے تھے، اس کو رذیل سمجھتے تھے۔ جیسے آج کل کے جو اسٹائل ہوتے ہیں اس کے خلاف کوئی کرے، جیسے ہم لوگ آدھی پنڈلی تک لنگی پہنتے ہیں تو یہ فیشن پرست لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، تاکہ کہ یہ کون آ گیا، کہاں سے آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے جو ان کو لینے کے لیے آئے تھے اور ان کا ساتھ دے رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، تو انہوں نے ان کو ٹوکا اور کہا، دیکھو عثمان، تم مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے چودھریوں کے اور سرداروں سے ملنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور وہاں کا فیشن یہ ہے، ان کے یہاں لنگی کو اوپر رکھنا ذلت کی چیز ہے، اور تمہاری لنگی آدھی پنڈلی تک ہے، اور وہ ایسے آدمی کو جس کی لنگی اس طرح آدھی پنڈلی پر ہو بہت حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے تم بھی اپنی لنگی ذرا نیچی کر دو کہ زمین کے ساتھ گھسٹنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کیا کہا؟ فرمایا، ہاکذا عزرت و حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی باندھنے کا انداز اور اسٹائل یہی ہے، یعنی آدھی پنڈلی تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی بھی اسی طرح ہوتی ہے، میں اپنی لنگی کو اس سے ذرا بھی ہٹا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے بعد ان کے قبیلے والوں نے ان کو یہ بھی کہا کہ آپ تو یہاں آ ہی گئے ہیں، ان لوگوں کو تو یعنی دوسرے مسلمانوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں روک دیا گیا ہے، لیکن آپ تو مکہ مکرمہ میں ہیں، بیت اللہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ طواف کر لیجئے، صحیح کر لیجئے، اپنا عمرہ پورا کر لیجئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہاں روک دیا جائے اور عثمان اکیلا عمرہ کر لے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب، اور ادھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، وہ تو وہاں پہنچ گئے ہیں، وہاں عمرہ کر رہے ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، لو مکث کذا و کذا سنتن ما طاف حتی اطوف، اگر عثمان وہاں اتنے سال بھی ٹھہر جائیں تو ہمارے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کریں گے۔ ایک دوسرے پر کیسا اعتماد اور یقین تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا کہ یہ آپ کے بغیر عمرہ نہیں کریں گے، اور حضرت عثمان نے بھی قبیلے والوں کی اصرار کے باوجود عمرہ نہیں کیا، جو ان کی سنت کی پیروی کا علم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی اللہ سنت کی پیروی کا اہتمام نصیب فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک جو محض اپنے فضل سے تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی اور اس کو وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاری اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ یہ بیماری جس نے پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اے اللہ اس بلا کو اٹھا لے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی اے اللہ علاج کرنے والوں کی ان کے صحیح علاج کی طرف رہنمائی فرما۔ اے اللہ ان کو صحت کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جو اس بیماری کی نظر ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مبارک کے اے اللہ جو ساعتیں اور جو وقت رہ گیا ہے، اے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔
اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔